السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج۔ زرداری صاحب ایک دفعہ پھر دبئی گئے ہیں، اور یہ جب دبئی جاتے ہیں مبینہ طور پر سورسز یہ کہتے ہیں، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے امریکی جو ان کے دوست ہیں، دوست کہنا چاہیے یا ان کے آقا کہنا چاہیے یا لابیسٹ کہنا چاہیے یا جو بھی آپ کہہ لیں، فرینڈز تو زیادہ بہتر ہے، تو یہ وہاں کچھ نہ کچھ پوچھنے کچھ نہ کچھ بتانے جاتے ہیں، کیونکہ دبئی میں ان کا آنا جانا نیو یارک یا واشنگٹن جانے سے زیادہ سیف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب پتہ نہیں کیا ڈیل کرنے، اب ہم کہہ دیں کہ کوئی اسرائیل سے متعلق، ہم یہ کہہ دیں کوئی آئندہ جو پولیٹیکل صورتحال ہو رہی ہے اس کے متعلق کس سے کون سی ہدایات لینے کے لیے وہ تھائی لینڈ گئے، کیونکہ وہ عالم دین ہے اور ان کا تھائی لینڈ جیسے ملک میں جانا ویسے ہی ایک بدنامی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن ان کو وہاں پہ بھیجا گیا یا وہ خود گئے۔ اب وہاں کیسی ملاقاتیں، کن سے کیا ہوا، یہ ابھی تک پردہ راز میں ہے۔ بہرحال کھل جاتی ہیں باتیں، ان کے آئندہ ایکٹ سے کھل جائیں گی کہ یہ وہاں سے کیا ہدایات لے کر آئے ہیں۔ زرداری صاحب تو ان کے بارے میں تو کہا بھی یہ جاتا ہے کہ دبئی میں بہت سارے مبصرین کہتے ہیں کہ وہاں پہ امریکن کنیکشنز ہیں، اور بھی کوئی ہوں گے، ہو سکتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کے لیے کوئی خاص ایسا ان کے پاس ہو، انہی سے ہی انہوں نے کرنی ہو ملاقات۔ تو اس وقت صورتحال ان کے لیے تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے۔ پہلی تو یہ کہ یہ جو استحکام پاکستان، جن کو لوگ اب انہدام پاکستان کہہ رہے ہیں، اس پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بھی کہا جا رہا ہے، کنگز پارٹی بھی کہا جا رہا ہے۔ اب کچھ ہو نہ ہو، ان کو یہ جو جنوبی پنجاب ہے وہاں سے یہ سیٹیں لیں گے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا وہ حلقہ اثر ہی وہ ہے، جبکہ پیپلز پارٹی خود کو یہ سمجھتی تھی کہ اس کی سیٹیں یہ جو وسطی پنجاب ہے یا جو لاہور ہے، یہاں کے ارد گرد کے نواح سے اتنی نکلیں نہ نکلیں، یہ جنوبی پنجاب سے سیٹیں نکال لیں گے۔ اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین کہیں اور سے سیٹیں کچھ لے سکا نہ لے سکا، لیکن یا تو اس کو شمالی پنجاب سے سیٹیں دلوائی جائیں گی، یہ ملتان، خانے وال، ڈیرہ غازی خان سے ادھر یہ بہاولپور اور یہ سارے علاقے جو ہیں، یا تو ان کو وہاں سے دلوائی جائیں گی سیٹیں، یا یہ جیت بھی سکتے ہیں۔ وہاں پہ اب بھی جو ہے وہ اس طرح کی لوکل سیاست بہرحال کہیں نہ کہیں موجود ہے، لوگ غریب ہیں، پیسے لے کے ووٹ دے سکتے ہیں، یا جو جن جاگیرداروں کا اور جن جاگیرداروں کے بیٹوں کا وہاں پہ اثر زیادہ ہے وہ وہاں سے سیٹیں۔ اب یہ ان کو مصیبت پڑ گئی ہے زرداری صاحب کو کہ میری سیٹیں تو وہاں سے گئیں۔ اب لاہور میں یا لاہور کے ارد گرد شہروں سے فیصل آباد ہے، سیالکوٹ ہے، گوجرانوالا ہے، یہاں سے سیٹیں اول تو تحریک انصاف نہیں چھوڑے گی۔ اگر یہ تحریک انصاف کے بغیر الیکشن کرائیں گے، اگر ووٹر نہیں جاتا تحریک انصاف کا، تو پھر نون لیگ کہیں نہ کہیں ضرور کھڑی ہوگی، اور یہاں سے سیٹیں نون لیگ نے بھی جو ہے نا پوری طرح وہ کس لی ہیں لگامیں اپنی کہ ہم نے لڑ مرنا ہے، حالانکہ ان کے حالات بہت مخدوش ہیں، اور سب سے زیادہ جو پارٹی ہٹ ہوئی ہے اس پورے کرائسس میں، بدنام ہوئی ہے اور جس کے بارے میں نفرت پیدا ہوئی ہے، وہ نون لیگ ہے، کیونکہ نون لیگ کو بظاہر حکومت دے دی گئی جو بظاہر دی گئی تھی، اور اس سے سارے کام، ساری تہمتیں جو ہیں وہ تشدد کی، عوام کے ساتھ کیسز کی، لڑائی جھگڑا، عمران کے ساتھ ظلم و زیادتی، یہ تاثر سارے شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ کے خلاف گئے ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا ان کے سپوکس مین بھی ان کے تھے عطا تارڑ اور مریم اورنگزیب صاحب، اور لوگ ان سے بھی سخت نفرت کرتے ہیں۔ تو یعنی سارا ملبہ گرا نون لیگ پر ہے۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی نسبت پھر بھی اب بھی لاہور میں نون لیگ زیادہ مضبوط ہے پیپلز پارٹی کی نسبت، تو یہاں سے بھی گئے۔ تیسرا فنامنا یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے، جس کا حق بنتا ہے کراچی کی میئرشپ کا، جس نے زیادہ سیٹیں لی ہیں، اور دوسری بات میں یہ بتاؤں، انہوں نے جینوئنلی زیادہ سیٹیں لی ہیں، ورنہ تو ان کی حکومت نے تو کوشش کی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور انہوں نے زور لگا کر جو ہے حکومت ہوتے ہوئے سیٹیں اپنی بڑھائی ہیں یا لی ہیں، ورنہ کریڈیبلٹی یا کام یا خدمات کے عوض سیٹیں صرف جو ہے وہ جماعت اسلامی نے ارن کی ہیں، کمائی ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی کے میئر کا کام کراچی میں ہمیشہ تاریخی رہا ہے۔ جتنے کام کراچی میں اس جماعت اسلامی کی میئرشپ نے کیے ہیں، نہ ایم کیو ایم کر سکی،
نہ پیپلز پارٹی کر سکی، نہ کوئی اور جماعت، چاہے وہ ڈپٹی میئر کسی کا آتا رہا۔ تو وہاں سے بھی ان کو جو ہے یہ نظر آ گیا ہے کہ اگر ہم بلدیاتی الیکشن میں نہیں جیت پا رہے اور نہیں جیت سکے، کیونکہ دو بڑی جماعتیں اور دونوں جماعتیں مل گئیں آپس میں، وہاں پہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا الحاق ہو گیا، جو ایک طرح سے فطری الحاق بھی بنتا ہے۔ یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جماعت اسلامی کی ڈھیل رہی ہے۔ تو اب وہاں پہ یہ دونوں مل کے اس کو میئرشپ کے الیکشن میں تو مار ہی گئے ہیں۔ اب بے ایمانی کریں یا دھونس دھپے سے کچھ کر لیں، زرداری صاحب تو کر لیں، لیکن خطرے کی گھنٹی بجا گئے ہیں کہ کراچی میں بھی ان کا بوریا بستر گول ہے اگر الائنس ہوتا ہے پیپلز پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ احساس تو پیدا ہو گیا کہ یہ تو ہم جو عوام اور فوج آپس میں اس وقت سامنے آ گئی ہے، اور مختلف جو نیوز کے جو ہب ہیں، جو پورٹلز ہیں، جو نیوز ایجنسیز ہیں، وہ یہ بات ہائی لائٹ کر رہی ہیں کہ اصل میں پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس چل رہا ہے وہ فوج کا اور عوام کا آمنے سامنے کا۔ اور ظاہر ہے کہ فوج میں بیٹھے ہوئے جو اعلیٰ دماغ لوگ ہیں یا جو صاحب دل ہیں یا محب وطن پاکستانی ہیں، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کچھ اچھا نہیں ہوا، اور یہ دونوں طرف سے یا چاروں طرف سے غلطی ہوئی ہیں اور گھیرا گیا ہے۔ بنیادی طور پر ان کو یہ بات کہیں نہ کہیں سمجھ آ رہی ہے کسی سطح پہ کہ سب سے زیادہ نقصان تو اس وقت فوج کا ہو گیا، کیونکہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج حائل ہوئی، کوئی شک نہیں، نفرت پیدا ہوئی ہے، کوئی شک نہیں، اور لگتا ہی ہے کہ اس وقت لڑائی جو ہے وہ بھی عوام اور فوج کے درمیان ہے، باقی پارٹیاں فارغ ہو گئی ہیں۔ اب یہ تمام باتیں ان کو بھی تھوڑا سا ایک آدھ سٹیپ پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور بھی کر رہی ہیں، اور وہ سوچنے پر بھی مجبور ہے کہ عمران خان کو کتنی دیر تک آپ دیوار سے لگائیں گے، پکڑیں تب کام خراب ہوگا ملک پر، اور اگر ان کو آپ آزاد چھوڑیں تو وہ ویسے آپ کو لے دے جائیں گے، اور اگر قتل کر دیا گیا تو کوئی ملک کا پتہ ہی نہیں کیا تہس نہس ہو جائے۔ تو وہ بہرحال کچھ سوچنے پہ کچھ کہیں نہ کہیں مجبور ہوئے ہیں، جو ریفلیکٹ ہوا ہے ان سیاسی پارٹیوں پر بھی کہ یہ فوج جو ہے اب اس کو مار کیوں نہیں رہی، اس کو پکڑ کیوں نہیں رہی، یہ کیا نہیں ہو رہا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ بس مار دو عمران خان کو، فارغ کر دو، ملک سے نکال دو، اس کو جیل میں ڈال۔ اب یہ جو بریک لگی ہے یہ بھی ایک طرح کا ایک وہ الارم ہے، گھنٹی بجی ہے زرداری صاحب کے لیے کہ یہ بلاول کی جو اس وقت وزیر اعظم شپ کی امید ہے وہ ان کو کہیں ٹوٹتی نظر آئی ہے، اور یہ اس وقت بھاگے ہیں، اور یہ جب بھی دبئی جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بڑا کرائسس پاکستان پر ضرور آتا ہے۔ اب یہ کرائسس، عوام تو بیچاری کرائسس سے نکل ہی نہیں رہی، نیا کرائسس بھی آ جائے گا تو اس کے لیے صرف ایک تھوڑا سا امینڈمنٹ ہوگی، فردر وہ آگے بڑھیں گے، لیکن ملک کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ پچھلے رجیم چینج کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے سب سے زیادہ، نمبر 1۔ نمبر 2 اسٹیبلشمنٹ یا افواج پاکستان کو ہوا ہے کہ ہماری دوری پیدا ہوئی ہے۔ نمبر 3 پی ٹی آئی کو یا عوام کو میں کہوں گا کہ عوام کو ہوا ہے، ان پارٹیوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چاہے ملیا میٹ ہو جائے، بھرکس نکل جائے، جو کہ نکل چکا ہے، جو کہ معاشی طور پہ عوام اس کی اکنامک سطح پہ کچھ نہیں رہ گیا ملک کے پاس، لیکن یہ لوگ ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ عوام مر جائے، پاکستان برباد ہو جائے، لیکن اقتدار ہمیں مل جائے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ دیکھیں، جب اتنا کچھ وہ کر سکتی ہے تو یہ آخری فیصلہ بھی اس کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اگر پاکستان بچے گا تو کریڈٹ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان مزید برباد ہوتا ہے تو ڈسکریڈٹ بھی ان کو جائے گا۔ اللہ حافظ۔